معمولات ہیں اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ معمولات ہمارے آراس کے ہیں، قبور پہ حاضری کے ہیں اور دیگر امور کے، بلکہ قبور کی حاضری کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے کتنا واضح اور دو ٹوک موقف بیان فرمایا کہ زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قبروں کی زیارت کے لیے حضور نے خود حکم دیا، فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں قبروں پر جانے سے روکا کرتا تھا۔ ایک زمانہ تھا حضور نے منع کیا کیونکہ اس وقت مشرکین کی قبریں تھیں۔ پھر اس کے بعد جب جنت البقیع بنی اور اس طرح مختلف جگہوں پہ مسلمانوں کی قبریں بنی تو پھر حکم دے دیا، کیوں؟ لأنها تذکر الآخرہ، اس لیے قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو قبروں کی زیارت بالاتفاق جائز ہے، لیکن اس کے اندر یہ فرق کر دیا کہ یہ مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی حاضری حضور کی شفاعت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لعن رسول اللہ زوارات القبور، قبروں پر جانے والی عورتوں پہ رسول اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور اس پر علماء نے لکھا ہے کہ جو فزوروہا کی اجازت ہے، کیا اس میں عورتیں شامل ہیں یا نہیں شامل؟ تو ایک کثیر طبقہ کہتا ہے کہ عورتیں شامل نہیں ہیں، اور جو ان کو شامل مانتا ہے اس کو بھی شرائط سے مانتا ہے۔ ایک تو محرم کے ساتھ جائیں، دوسرا وہاں اختلاط مرد و زن نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عورتیں جزا فضا نہ کریں، واویلا نہ کریں، جس طرح عورتوں کے اندر جو ہے وہ صبر کی کمی ہوتی ہے مردوں کی نسبت۔ تو اگر ان شرائط کو پورا کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ مخصوص جگہوں پہ عورتوں کا چلے جانا قبروں میں جائز ہوگا، اس طرح والد کی قبر پہ جا رہی ہیں، والدہ کی قبر پہ جا رہی ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ۔ لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، مطلق نفی ہے، لیکن جنہوں نے جواز قرار دیا انہوں نے بھی ان 4-5 شرائط کے ساتھ جو ہے وہ جواز قرار دیا۔ باقی جو اختلاط مرد و زن جہاں ہوتا ہے اور محرم کے بغیر خواتین جاتی ہیں، جس طرح کہ ہمارے ہاں مروج ہے، اور یہاں بسوں کی بسیں بھر کر کے مختلف درباروں پر مزارات پہ جا رہی ہیں، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا جائز ہے یہ نہیں جائز؟ فرمانے لگے مجھ سے یہ پوچھتے ہو جائز ہے، مجھ سے یہ پوچھو ان پہ لعنتیں کتنی برستی ہیں۔ فرمایا جب وہ گھر سے نکلتی ہیں تو ان پر لعنتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور تم اس کو مجھ سے جواز کا فتویٰ مانگ رہے ہو۔ تو اب دیکھیے کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں ہے، اور اس کو کیوں نہیں روکتے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگر عورتیں نہیں آئے گی تو بابے کا گلہ کون بھرے گا؟ اس لیے کہ پیسے تو عورتیں ڈالتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آنکھیں موند لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ عورتوں کو مزارات پہ حاضر ہونے سے منع کیا جائے، وہ گھر کے اندر رہیں، اور اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو یہ شرائط ہیں جو ہمارے علماء نے دی، اور ان شرائط پر پورا اترنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے، عورتوں کی جو بات ہے وہ آپ نے بیان فرما دی۔ دوسری بات فرمائی سجدہ قبور اور طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں کا طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے کسی بھی عالم کا۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ بوسہ قبور اس میں اختلاف ہے، مختلف ہی ہے، لیکن احوط یہ ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ نہ دیا جائے۔ یعنی قبروں کے بوسے کے بارے میں کچھ علماء قائل ہیں، کچھ علماء نہیں قائل، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور موجود میں یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بوسہ قبور نہ دیا جائے۔ لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کی خاص کیفیت ہوتی ہے، تو وہ مناسب حال ہوتا ہے تو فتویٰ اس حال کے مطابق ہوگا۔ اور اس کی دلیل جنہوں نے قبروں کو چومنے کی دلیل لی ہے انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل لیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے روضے پہ، حضور کی قبر پہ ایسے بازو پھیلا کے جو ہے وہ بوسے کر رہے تھے کہ مروان آیا تو اس نے دیکھا اور اس نے پوچھا کون ہے، اور اس کے لہجے میں کڑک تھی اور انداز یہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جو شخص اس طرح قبر پہ لیٹا ہوا تھا اس نے سر اٹھایا، فائزہ ہوا شیخ ابو ایوب انصاری۔ تو سر اٹھانے والے حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول تھے، تو مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے میں کسی پتھر کو نہیں پوج رہا، اپنے آقا کی قبر کو چوم رہا۔ تو یہ دلیل انہوں نے لی ہے، لیکن یہ دلیل اس صورت میں بن رہی ہے کہ یہ ان کی خاص کیفیت تھی۔ تو اگر باپ کی قبر پہ، ماں کی قبر پہ بندہ جاتا ہے اور اس طرح بے خودی کی کیفیت ہو جاتی ہے تو وہاں اگر چوم لے تو حرج نہیں ہوگا، لیکن عمومی طور پہ اعلیٰ حضرت نے جو موقف دیا ہے کہ وہ مزارات پہ جائیں
تو احوط یہ ہے کہ بوسہ نہ دیا جائے، کیونکہ بوسہ دینے کے لیے آپ کو نیچے جھکنا پڑے گا، اور آپ بوسہ دے رہے ہوں گے تو کسی کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، لہٰذا کسی کو بدگمانی سے بھی بچانا لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا احتیاط اسی میں ہے کہ قبروں کو بوسہ نہ دیا جائے اور احتیاط کی جائے۔ دنیا کے اوپر جتنے بھی لباس پہنے جاتے ہیں ان کو کئی کئی جیبیں لگی ہوتی ہیں، شلوار قمیض ہو یا پینٹ شرٹ ہو تو کئی کئی جیبیں لگی ہوتی ہیں، صرف ایک لباس ہے جس پر جیب کوئی نہیں، اور وہ کفن ہے۔ یہ بغیر جیب کے لباس اس لیے کہ یہاں سے کوئی ساتھ لے کر نہیں جانا، صرف عمل ساتھ لے کر کے جانے، لیکن حب دنیا اس طرح رچ بس گئی ہے کہ بس سویر سے لے کر شام تک بھاگم بھاگ اسی پہ لگی ہوئی ہے۔ جس نے ڈھیروں اکٹھے کر لیے چین اسے بھی نہیں آ رہا، قرار اسے بھی نہیں ملتا، اور اگر کسی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے جی بس روٹی کے لیے لگے ہیں، پیٹ کے لیے دھندا کر رہے ہیں، پیٹ تو 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 شام کو مانگتا ہے، چلو 2 دوپہر کو بھی دے دیں اس کو۔ یہ اتنا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت، اور حب الدنیا راس و کل خطیہ، ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ آقا کریم نے فرمایا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بت نہیں پوجو گے، تم شرک میں مبتلا نہیں ہوگے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار ہو جاؤ گے۔ دنیا میٹھا خواب ہے، اور اس دنیا کے اوپر ہم آئے ہیں چند دن کے لیے، لیکن لگتا ہے کہ یہاں سے ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت کی حفاظت کیجئے، اس کو یاد الہی میں گزاریے۔ آج موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل یہ دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت کے پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے۔ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آج موقع ہے، وہ کسی نے کہا تھا آج ساوی نے کھلے راوی نے، انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نہیں، روز ایسے وقت نہیں آتے ہیں۔ آج وقت ہے، آج توبہ کا در کھلا ہے، مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا، یہ ڈوبتا سورج ہمیں روز کوئی خبر دیتا ہے کہ جناب تم بھی ڈوبنے والے ہو۔ یہ سڑکوں کے کناروں پہ بھی قبرستان دکھائی دیتے ہیں، اور آبادیوں کے اندر بھی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم مٹی کا رزق بننے والے ہو۔ یہ بڑھاپا، یہ جو ہے وہ ڈھلتی جوانی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ حضرت اسرائیل نے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو پہلے ضرور بتاؤں گا۔ ایک عرصہ گزرا تو حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا، تم نے تو کوئی قاصد نہیں بھیجا۔ حضرت اسرائیل عرض گزار ہوئے حضور آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ ابھی ہم آ رہے تھے، یہ تھوڑا سا لیٹ اس لیے ہوئے کہ راستے کے اندر ٹریفک جام تھی، تو آگے کیا تھا کہ کسی گاڑی نے ٹکر ماری اور بیچ چوراہے میں لاش پڑی تھی۔ وہ صبح تو ہنستا ہوا گھر سے آیا ہوگا، لیکن اب اس کے گھر میں اس کا جنازہ پہنچے گا۔ مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے، اور جب ہمیں یہ نہیں پتا ہے، فرمایا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑیں گے یا کہ نہیں۔ کہا میری صحبت میں بیٹھ کے اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو۔ کہا ظہر پڑی ہے جناب، عصر پڑیں گے یا کہ نہیں۔ ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑیں گے یا کہ نہیں۔ ایک نے کہا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنی نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ فرمایا یہ سب تمہاری باتیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں۔ کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ میں اور آپ اپنی آخرت کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ اپنی زندگی کو کیوں نہیں بدلتے؟ توبہ کا در کھلا ہے، کل نہیں ہوگا۔ تو آئیے آج کے ان حسین لمحوں کو، آج کی ان گھڑیوں کو، آج کی جوانی کو، حتیٰ کہ آج کے بڑھاپے کو حسن دے لیں، اور آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہوگی۔ کل کا پچھتاوا سوائے دکھ بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ آنا تو ہے ہی اس کی چوکھٹ پہ، پھر جو لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے، اچھا نہیں ہے کہ خود چل کے جائیں، پھر جو لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے، کل جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے جاتے پھریں گے، اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کھلے منہ آ جا، میری رحمتیں تیرا استقبال کریں گے۔